رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الراشدین امام القبلتین جد الحسنین نبی الحرمین مولانا و مولا الثقلین مولا الثقلین محمد خیر الورا وعلى آلہ المرتضى واصحابہ المجتبى اولی الکرم والصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سب پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں اور اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی
جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پالن ہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رونق ارض و سماوات، حضور نبی معظم و محترم، مکرم و محتشم، رحمت سرتاب قدم، رازدار لوح قلم، شہنشاہ عرب و عجم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز حاضرین و سامعین، ہمارا گزشتہ سے پیوستہ سلسلہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن مجید کی روشنی کے اندر جاری و ساری تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس قصہ کے اندر، اس واقعہ کے اندر اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وساطت سے اپنے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام امت کو اللہ کریم نے بہت سارے درس اور بہت سارے سبق ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جو خود بھی نبی، والد بھی نبی، دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی، ایک نگینوں کی لڑی ہے اور ایک پاکیزہ گھرانہ ہے، نبوت کے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ کی سیرت کے اندر جہاں اور بہت سارے اسباق ہیں، ایک بڑی باکمال بات یہ ہے کہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی شہزادی نے، زلیخا جو آپ کی مالکن بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، مصر کی دوسری معزز ترین خاتون بھی ہے اور حسین و معجوبین بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، تو اللہ کے پیغمبر اللہ پر کس قدر توکل رکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا کس قدر اپنے رب کی ذات پر یقین ہے، رب کی ذات پر توکل ہے، یہ سیرت یوسفی کے اندر ہمیں بات ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کمرے کے اندر لے کر گئی زلیخا، اس کمرے کے 7 دروازے تھے، 7 دروازوں سے گزر کر اس حجرہ خاص کے اندر جایا جاتا تھا اور ہر دروازے کو بڑا بڑا تالا لگا ہوا تھا، بڑے بڑے قفل لگے ہوئے تھے جن کی چابیاں صرف زلیخا کے پاس ہوتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے بند کمرے کے اندر ہیں جس کے 7 دروازوں کو تالا لگا ہوا ہے، چابی زلیخا کے پاس ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے۔ قربان جاؤں سیرت پیغمبر پہ، نہ صرف گناہ سے انکار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے آپ دروازے کی طرف دوڑ پڑے، دروازے کی طرف دوڑ پڑے، یہ بات پتہ ہوتے ہوئے کہ دروازے کو تالا لگا ہوا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ احباب نے؟ اس بات کا علم ہوتے ہوئے کہ دروازے کو تالا لگا ہوا، اور دروازہ بھی ایک نہیں ہے، 7 دروازے، 7 دروازوں کو قفل لگے ہوئے ہیں، چابیاں اسی زلیخا کے پاس ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پھر بھی دوڑ پڑے، کس کے توکل پہ، کس پر یقین کرتے ہوئے؟ اپنے اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر خدا حضرت جناب یوسف علیہ السلام اللہ کی ذات میں توکل کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ تالا لگا ہوا ہے،
کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ بند ہے، مقفل دروازہ ہے، لیکن جب اللہ کی ذات پہ توکل فرمایا، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر دروازے کی طرف بڑھے، دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو گئے۔ ایک دروازے سے گزرے، دوسرے دروازے پہ آئے، اس کا تالا بھی خود بخود کھل گیا، تیسرے پہ آئے، چوتھے پہ آئے، پانچویں پہ آئے، چھٹے پہ آئے، ساتوں دروازوں کے تالے خود بخود کھلتے گئے۔ جب ساتویں دروازے پہ آئے، دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر آ گیا۔ عزیز مصر کون ہے؟ وہی آپ کا مالک، وہی مصر کا دوسرا طاقتور آدمی، وہی مصر کا وزیر خزانہ عزیز مصر جو زلیخا کا گھر والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دوڑے، زلیخا پیچھے پیچھے دوڑی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گریبان سے پکڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، پکڑ کے اس نے کھینچا، اب آگے بھاگے، پیچھے سے کرتا پھٹ گیا۔ اب اسی عالم کے اندر ساتویں دروازے پہ ہیں، دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر آ گیا جو یوسف علیہ السلام کا مالک ہے، زلیخا کا گھر والا ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے محل کے اندر کیا چل رہا ہے؟ حقیقت تو اس پر منکشف ہو گئی، کوئی گڑبڑ ہے۔ اب زلیخا نے پینترا بدلا، بات کا رخ بدلا، کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ کہنے لگی عزیز مصر، تیرا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یعنی حضرت یوسف پر الزام دھر دیا، حالانکہ ارادہ اس کا غلط تھا۔ پیغمبر علیہ السلام اس سے جان چھڑا کر بھاگ رہے تھے، لیکن جب عزیز مصر سامنے آیا، اپنی جان پہ آئی، کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا۔ کہنے لگی اے عزیز مصر، اب تو ہی فیصلہ کر، اس بندے کو سزا کیا دی جائے جو تیری بیوی کے ساتھ، تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو؟ این یسجن او عذاب علیم، یا تو اسے جیل خانے میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے، یا اسے شدید ترین عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگ گیا اور آپ شرمندہ ہونے لگے اپنے مالک کے سامنے کہ جس نے آپ کو بازار سے خرید کر اپنے مصر میں، اپنے محل کے اندر لایا، قصر کے اندر لایا، عزت دی، مقام دیا، محل کے اندر اختیارات دیے۔ جب اس کے سامنے اللہ کے پیغمبر کچھ شرمندہ ہوئے نا، تو اللہ نے پھر غیب سے اپنے پیغمبر کی صفائی کو بیان فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر کی عزت پہ جب بات آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کیسے بندوبست فرمایا، اللہ کا قرآن اسے بیان کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اسی عزیز مصر یا زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ گواہی دینے والا کوئی بڑا بندہ نہیں تھا، بلکہ پنگوڑے کے اندر کھیلنے والا ایک بچہ تھا جو بولنے پہ قادر نہیں ہے، معصوم بچہ ہے، پنگوڑے کے اندر لیٹا ہوا بچہ بول کے کہنے لگا ان کان قمیصو قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین۔ کہنے لگا یوسف کا کرتا دیکھو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے پھر عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کہنے لگا کرتے کو ذرا غور سے دیکھو، اگر کرتا پیچھے سے بٹا ہے پھر عورت جھوٹی ہے، اللہ کا نبی یوسف سچا ہے۔ کرتے کو دیکھا گیا، کرتا تو پیچھے سے پٹا تھا، جب زلیخا نے پیچھے سے پکڑا کھینچا تو کرتا پیچھے سے پٹا تھا۔
کرتے کو دیکھا گیا، قرآن کہتا ہے فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب کرتے کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، قال انہ من قیدکن ان قیدکن عظیم، عزیز مصر بولا، جو زلیخا کا گھر والا تھا، شوہر تھا، کہنے لگا بات واضح ہو گئی ہے، یہ تم عورتوں کا مکر ہے، ان قیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے، تم جب مکر کرنے پہ آتی ہو تو تمہارا مکر ان قیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت ہی بڑا مکر ہے، عظیم مکر ہے، یعنی تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ اس سے اعراض فرمائیے، آپ اس سے درگزر فرمائیے، معاف فرمائیے، واستغفری لذنبک، عورت کو کہنے لگا تو اپنے گناہ پر معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کرنے والی ہے۔ بات واضح ہو گئی، اللہ کے پیغمبر پر جو الزام لگا تھا اللہ کریم نے ایسا بندوبست فرمایا، ایسی گواہی پیش فرمائی کہ جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ معصوم بچہ جو پنگوڑے کے اندر کھیلنے والا تھا، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، زبان کی طاقت عطا فرمائی، وہ بولا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی ثابت ہو گئی۔ عزیز مصر کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف علیہ السلام آپ اس سے درگزر فرمائیے، اس کو معاف فرمائیے، اور بیوی کو کہنے لگا کہ تو اپنے گناہ پر معافی مانگ، بے شک غلطی تیری ہے، تو ہی خطا پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز مصر نے وہاں پر موجود جتنے لوگ تھے، اس کے محل کے کچھ غلام تھے، کچھ کنیزیں تھیں، یوسف علیہ السلام تھے اور زلیخا تھی، اس نے کہا جو کچھ بھی ہوا ہے اس سارے معاملے کی خبر محل سے باہر نہیں جانی چاہیے، اس سارے معاملے کو یہیں پر ٹھپ دو، یہیں پر کلوز کر دو، اس کی خبر باہر نہیں جانی چاہیے، کیونکہ وہ مصر کا دوسرا بڑا آدمی ہے، دوسرا طاقتور ترین آدمی ہے، اگر ایسی بات محل سے باہر جاتی ہے، عوام کے اندر جاتی ہے تو بہت بڑی بے عزتی ہو سکتی ہے، شرمندگی کا باعث ہے۔ لہٰذا اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ معاف فرما دیں، زلیخا تو اپنے گناہ پر معافی مانگ، اور باقیوں کو کہا کہ اس بات کو یہیں پر دفن کر دو، خاموشی اختیار کر لو، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب چند بندوں کے اندر بات ہو، کنیزوں اور غلاموں کے اندر بات ہو، تو پھر بات صرف اندر تک نہیں رہتی، آہستہ آہستہ باہر نکل ہی جاتی ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرا، چلتے چلتے خاندان کی عورتیں تھیں، ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ زلیخا اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ عزیز مصر کے وزیر خزانہ کی بیوی اپنے ہی غلام کی دیوانی ہے، اپنے ہی غلام سے محبت کرتی ہے اور اس پہ عاشق ہو گئی ہے۔ وہ ساری عورتیں حضرت زلیخا کو کہنے لگی وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، اے زلیخا ہم دیکھ رہی ہیں کہ تو اپنے غلام سے محبت کرنے لگی ہے۔ غلاموں سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ غلاموں سے تو لوگ کام کرواتے ہیں، ان کو بطور ملازم رکھتے ہیں، ان کو بطور نوکر رکھتے ہیں، تو اپنے غلام سے محبت کرنا شروع ہو گئی ہے، غلام سے محبت کرتی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک زلیخا ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہی ہیں، تو گمراہ ہو گئی ہے، تو دیوانی ہو گئی ہے۔ غلاموں سے بھی کوئی محبت کرتا ہے، غلاموں سے بھی کوئی پیار کرتا ہے۔ زلیخا نے جب یہ تانے سنے نا تو اس نے ارادہ کر لیا اب ان عورتوں کو میں سبق سکھاتی ہوں، اب ان کو میں سبق سکھاتی ہوں کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ صرف غلام نہیں ہے، وہ غلام بنا ضرور ہے لیکن حقیقت میں تو وہ حسن کا شہزادہ بن کے دنیا میں آیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ امیر لوگ، آپ جانتے ہیں امیر لوگوں کے ہاں ویسے بھی پارٹیاں چلتی رہتی ہیں، چھوٹا سا کوئی کام ہو جائے گھر کے اندر تو پارٹی رکھ لیتے ہیں۔ زلیخا نے بھی ایک بڑی گرینڈ پارٹی رکھی، گھر کے اندر دعوت رکھی، اور جتنی بھی اشراف زادیاں تھیں، بڑے بڑے وزیروں مشیروں کی بیویاں تھیں، سب کو بلایا۔ محل کے اندر بڑی بڑی مسندیں لگائی گئیں، ٹیبل کرسیاں لگائے گئے، اس دور کے مطابق ان عورتوں کو مسندوں پر بٹھایا گیا۔ زلیخا نے طرح طرح کے کھانے بنوائے اور کچھ پھل کچھ فروٹ پلیٹوں کے اندر رکھے، اور ان پھلوں کو کاٹنے کے لیے ساتھ تیز دھار چھریاں اور چاقو بھی رکھ دیے۔
کہ خود کاٹ کے انہیں کھاؤ۔ جب عورتیں آ گئیں زلیخا کے محل کے اندر، اپنی مسند پر بیٹھ گئیں، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر کہنے لگی وقالت تخرج علیہن، یوسف ایک مہربانی فرما دیجئے، باقی تو آپ نے میری بات نہیں مانی، ایک مہربانی فرما دیجئے، ذرا ایک جھلک ان مصر کی اشراف زادیوں کو بھی دکھا دیجئے، اپنے حسن کے جلووں کی ایک جھلک ذرا ان عورتوں کو بھی دکھا دیجئے۔ چنانچہ جب وہ عورتیں اپنی مسند پر بیٹھ گئیں، فروٹ اور چھریاں لے کے اپنے ہاتھوں کے اندر بیٹھ گئیں، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا ان کے سامنے آئیے۔ جب حضرت یوسف ان مصر کی اشراف زادیوں کے سامنے آئے، پھر کیا ہوا اللہ کا قرآن اسے بیان کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اللہ کے پیغمبر حضرت جناب یوسف علیہ السلام اپنی تمام ترانائیوں کے ساتھ جب مصر کی عورتوں کے سامنے آئے، انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، کہنے لگی فلما رأینہ اکبرنہ، آپ کی تعریف کرنے لگی، بڑائی بیان کرنے لگی، وقطعن ایدیہن، پھل کاٹنے کے بجائے، فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، قسم اٹھا کر کہنے لگی زلیخا اللہ کی عزت کی قسم میں یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، اے زلیخا لگتا ہے تیرے گھر کے اندر کوئی مقدس فرشتہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، فروٹ کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی، خبر تک نہ ہوئی، اس قدر حسن یوسف کے اندر محو ہو گئی، خبر تک نہ ہوئی، فروٹ کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہیں خبر تک نہ ہوئی، اس قدر آپ کا حسن و جمال تھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا؟ آپ کو بھی تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں، اللہ نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے جو حسن و جمال عطا فرمایا ہے اس پر 70,000 نور کے پردے ڈال کر بھیجا ہے، پھر بھی یہ عالم ہے، پھر بھی یہ عالم ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ حضور کے جملے نہیں ہیں، 70,000 پردے ڈلے ہوئے ہیں حسن پر، پھر بھی یہ عالم ہے جو ایک نظر دیکھ لیتا ہے کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و معجبین آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ دیکھتی بھی کیسے، کسی ماں نے آپ جیسا سونا پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ 70,000 پردے ہونے کے باوجود حسن و جمال کا یہ عالم ہے، آج بھی جو دیکھے 70,000 پردے ڈلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی جو دیکھے وہ یہی کہتا ہے مکھ چند بدر شانیے متھے چمک دلاٹے نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھی ہے نعمت بریاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے دعوت گناہ دینے والی صرف زلیخا تھی، صرف مصر کی شہزادی تھی، لیکن جس وقت دوسری عورتوں نے دیکھا، اشراف زادیوں نے دیکھا، تو وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئیں، اور ان میں سے ہر عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دینے لگی۔ پہلے صرف ایک زلیخا تھی جو دعوت گناہ دے رہی تھی،
اب مصر کی تمام اشراف زادیاں مختلف ذرائع سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، دعوت گناہ دے رہی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر ایک کے معاملے میں اللہ کی پناہ مانگی اور گناہ سے اجتناب فرمایا۔ پھر ساری اکٹھی ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی، یوسف اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی، جو ہم کہتی ہیں وہ اگر تم نے نہ کیا، تو پھر یہ جو محل کے اندر تمہاری رہائش ہے، یہ عیاشیاں ہیں، یہ کھانا پینا ہے، یہ شاہی بستر ہے، یہ شاہی لباس ہے، یہ سب کچھ واپس ہو جائے گا اور آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دھمکی دی، پہلے پیار سے حضرت یوسف کو گناہ کی طرف مائل کیا، جب آپ نہ مانے تو کہنے لگی، یوسف اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو شاہی بستر بھی لے لیں گے، شاہی لباس بھی لے لیا جائے گا اور آپ کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، جیل میں جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ صرف ایک غلام ہے جس کو بادشاہی مل گئی ہے، یہ صرف ایک غلام زادہ تھا جس کو محل کے اندر جگہ مل گئی ہے، یہ آرام پر قید خانے کو ترجیح نہیں دے گا، یہ آرام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا، شاہی لباس کو اور شاہی کھانوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن وہ جانتی نہیں تھی یہ خود بھی نبی ہے، اس کا باپ بھی نبی ہے، اس کا دادا بھی نبی ہے، اس کا پردادا بھی نبی ہے، یہ نسل در نسل نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر کو دھمکی دی گئی، اے یوسف اگر گناہ کی طرف مائل نہیں ہو گے، آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ قربان جاؤں سیرت یوسفی پہ، قربان جاؤں سیرت پیغمبر پہ۔ آپ نے دعا فرمائی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے ان کی اس دعوت سے زیادہ جیل خانہ پسند ہے۔ یا اللہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ اس گناہ سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے جیل خانے میں بھیج دیا جائے۔ قربان جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پر، آپ کے استقلال پہ، اللہ کی ذات پر یقین پہ، کس قدر اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اللہ سے محبت ہے۔ نہ صرف محل کو چھوڑا، شاہی کھانوں کو چھوڑا، شاہی لباس۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے بندے پر غریبی کا، جب تک غریبی رہتی ہے تو انسان اس سے گزرتا رہتا ہے، انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، انسان کا کھانا پینا اچھا ہو جاتا ہے، لباس اچھا ہو جاتا ہے، کمفرٹ ماحول ہو جاتا ہے، گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ جب وہ اچھا ماحول مل جائے، کھانا پینا لباس اچھا ہو جائے، پھر سے واپس غربت کے اندر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پہلے بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن امیر ہونے کے بعد پھر غریب ہونا یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر پہلے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی، پھر محل کے اندر آئے، شاہی کھانا بھی مل رہا ہے، شاہی لباس بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، سب کچھ اپنے اختیار کے اندر ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، توکل اللہ کی ذات پہ ہے، اب جب اس طرح کا امتحان آیا تو فرمایا، یا اللہ میں اس گناہ سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے جیل خانے کے اندر ڈال دیا جائے، قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو جیل خانے کے اندر، زندان زاویرہ کے اندر، مصر کے اندر ڈالا گیا۔ ایک انتہائی خطرناک ترین اور خوفناک ترین زندان، قید خانہ مصر کا، جسے زندان زاویرہ کہا جاتا تھا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا، جہاں بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے ڈاکو اور خطرناک قسم کے قیدی وہاں پر قید تھے۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا پیغمبر جدھر بھی جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں سمٹ کر اس جگہ پر آ جاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر مصر میں تھے، اللہ کی رحمتیں برکتیں مصر میں تھیں۔ اللہ کے پیغمبر کنویں کے اندر تھے، رحمتیں برکتیں کنویں کے اندر تھیں۔
اللہ کے پیغمبر قافلے والوں کے ساتھ تھے، رحمتیں برکتیں قافلے والوں کے ساتھ تھیں، محل کے اندر تھے، اللہ کی رحمتیں برکتیں محل پہ نازل ہو رہی تھیں۔ اب جب اللہ کے پیغمبر حضرت جناب یوسف علیہ السلام جیل خانے کے اندر آئے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں اور ساری رونقیں سمٹ کر جیل خانے کے اندر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل خانے کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بڑے خطرناک ڈراؤنے قسم کے قیدی رکھے ہوئے ہیں، جن کے بال بڑے ہوئے ہیں، گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جیل کے اندر بھی ہر طرف گند ہی گند ہے، خطرناک اور ڈراؤنا ماحول ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب گئے تو سب سے پہلے آپ نے جا کر قیدیوں کو صفائی کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا باقی تو یہاں جو کچھ تم نے برداشت کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن صفائی تو تم کر سکتے ہو، آؤ مل کے جیل خانے کی صفائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے جیل خانے کی صفائی کروائی، ان قیدیوں کے کپڑے تبدیل کروائے، ان کو پاک صاف کیا، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے کے اندر ان کو دعوت توحید ارشاد فرمائے۔ مشن والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ آپ خوشی کا جب آپ پر زمانہ تھا، آسانیوں کا، آسائشوں کا زمانہ تھا، آپ محل کے اندر جو غلام تھے ان کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے، ان کو بتوں سے متنفر فرماتے اور ان کو آپ دعوت توحید دیتے۔ اب جب جیل کے اندر آئے، پریشانی کا عالم ہے، انتہائی تکلیف کا عالم ہے، لیکن وہاں بھی آپ اپنے مشن کو نہیں بھولیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے کے اندر اپنے جیل خانے کے ساتھیوں کو جمع کر کے ان کو تبلیغ فرماتے ہیں، اور کس انداز کے اندر فرماتے ہیں۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام جیل خانے کے ساتھیوں کو جمع کر کے بڑی محبت کے ساتھ دعوت توحید پیش فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ بڑا خوبصورت انداز ہے، فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل خانے کے ساتھیو، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، فرمایا یہ جدا جدا خدا اچھے ہیں، یہ ایک خدا اچھا ہے۔ فرمایا جو تم نے جدا جدا خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ روٹی دینے والا ہے، یہ حاجتیں پورے کرنے والا ہے، فرمایا یہ جدا جدا خدا اچھے ہیں، یہ ایک خدا اچھا ہے۔ آپ نے اتنی خوبصورت تبلیغ فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی جیل خانے کے ساتھیوں کی، کہ جیل خانے کے ساتھیوں میں سے اکثریت حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ پہلے وہ لوگ جیل کے اندر ہوتے، ہر وقت بورنگ ماحول ہوتا، پریشانی کا عالم ہوتا، پریشان رہتے، بور رہتے، لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل خانے کے اندر آئے تو اب ہر وقت وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے اور اللہ کے پیغمبر انہیں اللہ کی باتیں سنایا کرتے۔